السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب؟ انشاءاللہ دعا ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج بس کچن میں میری تو کھانے بنانے کی نا چھٹی ہو گئی ہے۔ یہ جیٹھانی کی طرف سے پائے آئے ہیں اور موسم بھی کافی زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور ساتھ جی میں ابھی یہ روٹیاں بنا رہی تھی، اور بس سردیوں نے نا اپنا کام دکھانا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ لوگوں کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ میرا گلا خراب ہوا ہے، فلو ہے اور کھانسی بھی ہے ساتھ میں۔ کھانا وغیرہ کھا لیا اور بڑے مزے کے پائے بنے ہوئے تھے، اور ویسے بھی آپ کی نا طبیعت خراب ہو یا جیسے مجھے گلے میں کافی زیادہ درد ہے اور کھانسی ہے، تو ایسی چیزیں نا آپ کے ایک تو جسم کو بھی انرجی دیتی ہیں، اور جیسے یہ یخنی ہوگی یا ان کا سوپ ہوتا ہے جو پایوں کا، تو اچھا لگتا ہے وہ۔ اور میں نے کہا کہ آج نا میں آپ لوگوں کے ساتھ نا اپنی شادی کے جوڑے شیئر کرتی ہوں جو میں نے اپنی شادی پہ بنوائے تھے۔ اس ٹائم پہ میں نے نا بہت زیادہ مطلب کام والے جوڑے نہیں بنوائے تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے یہاں پہ آ جانا ہے، تو میں نے اس حساب سے نا اپنے مائنڈ میں وہ چیز رکھ کے کپڑے بنوائے تھے۔ تقریباً 3 سے 4 تھے جو بہت زیادہ ہیوی تھے، وہ میں پاکستان چھوڑ آئی تھی، اور باقی یہ لائٹ تھے جو میں ساتھ لے آئی ہوں۔ اچھا، 2012 میں میرا نکاح ہوا تھا، اور اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سٹل ان کپڑوں کا کام خراب نہیں ہوا، یا جیسے دھاگے وغیرہ ادھر جاتے ہیں اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے لیے بھی نا میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی جو میں مطلب میرے اس طرح سے کام والے جوڑے ہیں یا کپڑے ہیں تو میں ان کو کس احتیاط سے رکھتی ہوں، اور اگر آپ یہ چیزیں کریں تو میرے خیال میں کبھی بھی آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوتے۔ جو فینسی ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ کڑھائی والے یا اس طرح سے کام والے ہوتے ہیں نا، ان کپڑوں کو تو ویسے بھی زیادہ احتیاط سے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے پہلے تو یہ کہ کبھی بھی نہ ڈائریکٹ کپڑوں پہ، جو کام والا کپڑا ہے اس پہ پرفیوم یا باڈی سپرے نہ کرے، کیونکہ اس سے کام کالا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ شرٹ کو الٹا کر کے تو آپ نے جو بھی اپنا پرفیوم یا باڈی سپرے کچھ بھی یوز کرنا ہے اس پہ کریں، لیکن ڈائریکٹ نہ کریں۔ اور اس ٹائم پہ جیسے چل رہے تھے ایئر لائن فراکس یا لانگ شرٹس تھی، تو اسی طریقے سے میں نے بنوائے تھے۔ یہ والا جو تھا نا یہ ریڈی میڈ تھا، اس سے پہلے جو ویلوٹ پہ آپ نے دیکھا ہے اس پہ میں نے کام کروایا تھا، اور اس کے نیچے ٹراؤزر تھا، ویلوٹ کا ہی ٹراؤزر تھا، اور ان کی ایک برانچ یہاں پنڈی میں بھی اور ایک اسلام آباد میں بھی ہے۔ میں نے اسلام آباد والی برانچ سے کروایا تھا، کیونکہ جب میں پنڈی والی برانچ کے پاس گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو جو اسلام آباد میں نا وہاں آپ لے جائیں، وہ آپ کو کر دیں گے۔ اور یہ جو ہے یہ دوسرے والا ہے، یہ ریڈی میڈ ہے۔ اور اس کے بعد نا ایک براؤن پیپر ہوتا ہے، مجھے یاد ہے میرے اسکول کے زمانے میں نا ہم وہ کاپیز پہ مطلب کور کرنے کے لیے یوز کرتے تھے۔ اس پیپر کو آپ رکھ کے کپڑا جو کام والا طے کریں، اس سے کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ کبھی بھی نا وہ براؤن پیپر یا اس کی جگہ آپ اخبار بھی یوز کر سکتے ہیں، کہ کام کبھی آپس میں الجھے گا نہیں۔ کیونکہ جب آپ نا اسی طرح سے ایسے کپڑوں کو طے کر کے رکھ دیتے ہیں نا، اور جب دوبارہ وہ کھولیں تو کوئی نہ کوئی کام یا کوئی دھاگا یا ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں نا الجھ جاتے ہیں، اور جب آپ کھولتی ہیں یا اس کو ایسے تھوڑا زور دیتی ہیں تو وہ دھاگا نکل جائے گا، یا کوئی ستارہ یا جو کام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ وہ پیپر یا اخبار بیچ میں رکھ کے پھر ان کپڑوں کو نا فولڈ کریں، تو کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مطلب 2012 اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تک جو ہے یہ کپڑے خراب نہیں ہوئے یا ان کا کام خراب نہیں ہوا ہے۔ اور میں نے ایک ایک دفعہ ہی بس یہاں پہ میں آئی ہوں، 2 3 دعوتیں تھیں تو میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں، زیادہ نہیں پہنے۔ اور وہ بھی شاید میں یہ نہ لے کر آتی، لیکن امی نے نا میری زبردستی مجھے ساتھ بھجوا دیے تھے کہ نہیں، کبھی نہ کبھی پہننے پڑ ہی جاتے ہیں تو لے کر جاؤ۔ اور یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے میری باجی نے گفٹ کیا تھا، اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کا نا فرنٹ تو دیکھا آپ لوگوں نے، فل کام والا ہے، اور یہ جو بیک ہے نا اس پہ فل ایمبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ چوڑی دار پجامہ تھا۔ اس کے بعد نا آپ نے ان کو پلاسٹک کے شاپنگ بیگز میں نہیں، جو شاپر ہوتے ہیں، بلکہ پلاسٹک کے بیگز آتے ہیں آج کل، جیسے جو برانڈڈ کپڑے وغیرہ بھی آتے ہیں وہ نا اوپر سے زپ والے بھی ہوتے ہیں یا بغیر زپ کے بھی ہوتے ہیں،
उन बैग्स में डाल के इन कपड़ों को रखें तो इंशाल्लाह कभी भी ये ख़राब नहीं होंगे। ये मेरे अपने मतलब मेरे एक्सपीरियंस है जिससे मैं अपने कपड़े इस तरह से सेफ रखती हूँ। तो बाकी हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, बस मुझे लगा कि चलें मेरे कपड़े इस तरह से महफूज रहते हैं और ख़राब नहीं होते, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि इस तरीके से अगर इस ख्याल से कपड़े रखे जाएं जो स्पेशली काम वाले कपड़े होते हैं तो वो ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जी ये इससे जो सूट है ना, इससे तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को लंबी उम्र सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये उनकी शादी की साड़ी थी जिसे मैंने नरखे में कन्वर्ट करवाया था, और ये अब आप खुद देख लेंगे उनकी शादी की थी माशाल्लाह से। और फिर मैंने भी इस सूट को मैंने 4-5 दफ़ा पहना भी है, लेकिन इसका काम ये जो हल्का पुल्का हुआ हुआ है, कढ़ाई है, सितारे हैं और हल्का हल्का मेरे ख्याल से ये तिल्ला होता है या इस तरह से कुछ उसका काम है, ये स्टिल ख़राब नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये चीज़ें ना हमें अपनी माँओं से मिलती हैं। हमने अपनी अम्मी को माशाल्लाह से इसी तरह हर चीज़ को, घर की कोई चीज़ है, कोई कपड़ा है, कुछ भी है, बड़े एहतियात और तरीके से रखते हुए और संभालते हुए देखा है। और वही चीज़ें अल्लाह का शुक्र है हम में भी हैं कि हमने जो चीज़ उनमें देखी है, हमारी भी कोशिश होती है कि उसी तरीके से जो भी कपड़े वगैरह हैं या जो चीज़ें हैं ना, उनको किस तरीके से एहतियात से या ख्याल से रखा जाता है, तो ये हमने उन्हीं से सीखा है। और ये फ़िरोज़ी कलर है, ये तो वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है। और ये अच्छा काफ़ी प्यारा टेलर ने बनवाया था, लेकिन एक उसने गड़बड़ कर दी थी कि इसकी जो बाजुएं थी अब मुझे समझ नहीं लगती, क्योंकि जो पल्लू था वो फुल काम वाला था। और मैंने उसे कहा था कि बाजुएं ना, वो पल्लू जो है उसकी बाजुएं वो बनाएगा, लेकिन पता नहीं खैर उसने क्या किया, क्योंकि उसको दे दी थी साड़ी तो बाजुएं उसने इस तरह से बनाई है कि वो पूरी जो काम वाली हैं वो नहीं बनी। और ये इसके साथ दुपट्टा उसने बनाया था कंट्रास्ट में, और साथ ट्राउज़र है। ये वो जो पर्पल वाला सूट था ये उसके साथ का दुपट्टा है, वो हैवी था तो ये सिंपल सा दुपट्टा है। और बस इनके नीचे, कुछ के नीचे चूड़ीदार पजामे थे, कुछ के नीचे उस टाइम के लिहाज से प्लाजो थे, और बस दुपट्टे ऊपर सिंपल ही थे, इसलिए वो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किए। और जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मौसम बदल रहा है, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि मैं भी और मेरे बच्चे भी इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाएं। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।